نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کر سچ نو قبول ہے اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیا نیک جائز شریف مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، خاتمہ بالعشق و ایمان فرمائے، قرآن اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمناں قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، انہاں دے شر تو بچائیں، انہاں دے پرشامے تو بچائیں۔ قابل صدر سلام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر زائد تر ضرورت اللہ راج خرچ کرن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 219ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تواڈے کول پوچھدے نے کہ کنا خرچ کریے، تو سونا تسی انہاں لوکاں نوں کہہ دیو کہ جو بھی زائد اور ضرورت اللہ راج خرچ کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو خرچ کرنے طریقے دسے تین، ایک تو عام ہے کہ صدقہ خیرات جنہ بھی ہو سکے بلا امتیاز رب و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت کرتے رہو۔ دوسرا طریقہ ہے زکوٰۃ کہ 2.5% اگر سال تواڈے کو مال پیا تو صاحب نصاب ہو تو 2.5% اللہ راج خرچ کرو۔ تیسرا طریقہ سنے رب نے دسیا جنہوں درویشاں نے اپنایا کہ جو بھی زائد ضرورت ہے وہ سب اللہ راج خرچ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا جمع لا طمع، نہ جمع کرو نہ منع طمع کرو۔ اللہ والے ہمیشہ ایسے واسطے زیادہ ضرور سب اللہ راج خرچ کرتے رہتے۔ اس وچ بھی آیا پاک سونے رب نے دسیا کہ تسی زائد ضرور سب اللہ راج خرچ کرتے رہو اور بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت تے خرچ کرو، کیونکہ مخلوق اللہ دا قرب ہے۔ مساجد تے مدارس تے خانقاہاں تے رفائی اداریاں تے اور زندہ دل علماء مشائخ تے غریباں تے بیواں تے یتیماں تے خرچ کرو خوب۔ تو پھر سونے رب دا قرآن چ وعدہ ہے کہ میں بتا کے تانوں دواں گا اسے دنیا چ اور آخرت بھی جمع کراں گا کئی گنا۔ جنہیں بھی انسان خلوص نہ اللہ کی رضا واسطے خرچ کرے گا انہیں گنا ودے گا۔ اور ایک قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ جیڑا شخص جو بھی نعمت اللہ راج خرچ کردا ہے، پیسہ آیا علم ہے فن ہے اور بھی وغیرہ وغیرہ جو بھی جائز چیزاں نے جنہیں اللہ راج خرچ کرے گا اللہ پاک انہوں بتا کہ اسے دنیا چ دے گا انہوں اور قبر اور آخرت بھی سینکڑے فنا بتا کے دے گا۔ کہ اگر کوئی انسان اپنی غربت دور کرنا چاہتا انہوں چاہیے خوب صدقہ خیرات کرے، علم بتانا چاہتا علم ونڈے، فن بتانا چاہتا فن ونڈے جائز۔ اللہ حاضر کیا جو بھی اللہ راہ چ نعمت ونڈے گا وہی ودن گیا۔ اور جب انسان اللہ رب العزت ہر حکم تے عمل کرتا ہے، قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرتا قلباً اور ہمیشہ اجماع اہل سنت نہ رہتا، تمام شیطانی منشورہ نظامہ پروگراموں تو قلباً منہ موڑ لیتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت وہ تے نعمتاں دی بارش فرماؤندے رہے، انہیں ایمان دی روح حاصل ہو جاندی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
پھر عشق اشد حب للہ کمال تے پہنچتا جب نبی پاک دی اتباع کردا تو پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ اور مدد نال جدوں انہاں کو انسان اپنے اندر نوری جاگ لواਉਂਦਾ الف اللہ چنبے دی بوٹی لواਉਂਦਾ اسم اعظم اللہ دی نوری سم اپنے دل 'ਚ فٹ کراਉਂਦਾ اپنے پیر مرشد کو پھر ਉਹਦਾ تعلق شیطانی نیٹورک ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦੀ نیٹورک ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ پیشوا ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੁਆ توجہ مدد ਨਾਲ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی جڑی کچہریاں حضور دیاں اتنے حاجت شرف حاصل کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دائمی دی مولا دی نعمت حاصل کرتا جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے جس مقصد واسطے سونے رب نے انسان نو پیدا کیتا لیکن یہ دید مولا انسان نو دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں نال اللہ سونے دے عطا کردا نور نہ بے جہد دیدار ہوندا جنوں ایتھے دل دیاں آنکھاں نال دیدار ہوئے گا انہوں کھلی آنکھاں نال آخر دیدار ہوئے گا اس دنیا 'ਚ کھلی آنکھاں نال دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی تو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا لیکن اس راہ امتحان ہیں نے جی کلندر لاہور اقبال فرماؤں کہ منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت اب کیا کسی کے شک کا دعویٰ کرے کوئی تو اللہ سونا اقبال فرماندے ساڑھے دلاں 'ਚ خود سونے رب نے قرآن 'ਚ دسیا میں تھوڑی شاہ رکھتے بھی نیڑے ہیں میں تھوڑے نفساں کیوں دیدار نہیں کرتے اقبال فرماندے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے وہی ناز آفریں ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا رکھا اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ گھر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کوئی ادے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں یہ نعمتاں اللہ والیاں کو ملنی اقبال فرماندے تمنا دل کے درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ غور بادشاہوں کے خزینوں میں مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے ربس کسی کے گدایا نہ ہو تو کیا کہیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یہ نعمت اللہ والوں کو مل لیا کیونکہ اللہ والے اللہ رب العزت دوست ہے قرآن 'ਚ دسیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت سے کم ہے اس لیے کہ انہاں نفس مارا دی ہر خواہش نوں ذبح کردا اپنے نفس نوں مطمئنہ بنا لیا اپنے نفس دا تزکیہ کیتا قلب دا تصفیہ کیتا روح دا تجلیہ کیتا روح کو وہ پرواز پیدا ہو گئی جڑی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے یہی انسانی زندگی دا مقصد ہے اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ زائد اور ضرور سب اللہ راج خرچ کر دی ہے اللہ دی رضا واسطے تو پھر اللہ رب العزت اسے حساب نال انسان نو کئی گنا بڑھا کے دے گا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری سونی پاک ذات ساڑا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے ہر میدان ساڑی مدد عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا عطا فرمائے اپنے دائمی تدار دی نعمت عظمت اور کبر عطا فرمائے اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ